بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو، اپنے کوہنیوں کو، اسی طرح اپنے پاؤں کو دھو لو اور سر کا بھی مسح کر لو۔ دیکھیں، طہارت بہت ضروری ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کی بنیاد طہارت پر ہے، اور جتنے بھی ارکان ہیں، نماز ہے، اسی طرح تلاوت ہے، اسی طرح جو ہے اور اکثر ارکان جو ہیں ان کی بنیاد اور ان کی شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ اگر انسان پاک نہیں ہے تو انسان کو کوئی عمل قبول نہیں ہے، انسان پاک نہیں تو نماز قبول نہیں، اسی طرح جناب والا تلاوت قبول نہیں۔ انسان اگر ناپاک ہے تو ہمیں چاہیے کہ پاکی کا خیال کریں، ہمیں جو ہے چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ اب جو ہے ہر انسان کو طہارت، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو طہارت کے بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ طہارت کے بنیادی مسائل کیا ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بھی پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتے میں فون آیا، ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا، بیچارہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس نے ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ لیا، ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ لیا، اس کو پتہ تک نہیں ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو اس کا غسل جنابت کو، یعنی غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اتنا تک پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے طہارت کے مسائل، طہارت کی بنیادی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں دیکھیں دنیا کے معاملات میں کتنے تیز ہوتے ہیں، یعنی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں غسل تک کا پتہ نہیں ہے۔ اب مرد اور عورت کے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے تین باتیں، تو تین فرض اس کے لیے ضروری ہے۔ تین فرض، اگر کوئی آدمی یہ تین فرض ادا نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ تو فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جاتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اب غسل نہیں ہوا کہ نماز نہیں ہوئی، ہاں جی، اور ایسے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ غسل کے فرض ہیں، ان کو بجا لانا بہت ضروری ہے۔ اب غسل کا، مرد و عورت کے غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں غسل کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ جناب والا سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاں جی، سب سے پہلے ہمیں کیا، غسل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ جس جگہ جو ہے نجاست لگی ہوئی ہو اس نجاست والی جگہ کو دھو لیں، استنجا کر لیں۔ استنجا کرنے چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اسی طرح اگر استنجا کی جگہ کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے وہاں بھی وہ کیا کر لیا جائے، جناب والا وہ اس نجاست کو دور کر لیا جائے۔ نمبر 3 وضو کر لیا جائے، وضو کر لیں، نماز والا وضو کر لیں، اچھی طرح وضو کر لیں۔ اور نمبر 4 اس کے بعد ہم دیکھیں اب جو ہے اپنے سر پر پانی بہائیں، ہاں جی، سر پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے بائیں کندھے پر پانی بہائیں۔ یہ غسل 1 مرتبہ غسل ہو گیا، تو ہمیں چاہیے اسی طرح 3 مرتبہ اسی طرح غسل کریں۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور غسل کرتے ہوئے غسل خانے میں باتیں کرنا اور اسی طرح فضول بات کرنا، مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی پانی ختم ہو گیا ہے، یا اسی طرح کوئی کپڑے لینے ہیں تب بات کی جا سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور بلا ضرورت ایسے فضول میں بہت زیادہ پانی بہانا اور اسی طرح جناب قبلہ کی طرف منہ کر کے، یہ پیٹ کر کے غسل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔